تو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے. یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے، اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی. تو مجھے بنیاد بنا کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے، تو محبت میں غلو کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں. جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں، اللہ معافی دے آپا نہیں، وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا نا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. شیعہ قیامت تک ہے، رافضی قیامت تک ہے، اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار، وہ بھی قیامت تک ہے. اصل میں وہ آپ خود ہو نا، آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں، شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں. دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے. تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ. اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے. بالکل ہے جی. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی، اور روزے رکھتا رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے، ایمان جڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تھریٹیکل باتیں تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے. یا کسی سنیوں کی مسجد میں بریلوی ہو، دیوبندی والے حدیث ہو، ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھے صحیح مسلم 240 لگا دیں، شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو مجھے پکڑ لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر حوالے کے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، خواہ وہ رافضی ہو شیعہ میں موجود یا ناصبی ہو سنیوں میں موجود، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر. جھوٹا دفاع نمبر 2، یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، انہیں سب کچھ پتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا. اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ. وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی. نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائڈ تھا وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ما کسبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت، تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی
पुरानों ने भी की, आज वाले आज तक कर रहे हैं, हालांकि इन्हें सब कुछ पता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन्हें पता है कि ये मामला कितना गंभीर था। तिल का उम्मतुन कद खलत, यार यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो तिल का उम्मतुन कद खलत नहीं है। तुम्हारी नजर में कुरान में उनकी गीबत क्यों आई हुई है? तुम जिनको बचा रहे हो वो तो सिंगल साहबी हैं, और वो भी 3 बंदे ही हैं जिनके पीछे तुम्हें सारी मुसीबत पड़ी हुई है। कहते हैं जी सहाबा के खिलाफ बोलता है। अल्लाह के बंदो, 1 लाख सहाबा में से 3 बंदे अगर कोई काम करें तो सहाबा हो गए वो, और बाकी जो उनके खिलाफ हैं वो सहाबा नहीं है, वो तो खुलफाए राशिदीन है। 3 बंदों का मसला था। मुआविया इब्न अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, हम तो इतराम से नाम लेंगे। इनको पूरे सहाबा बना दिया इन्होंने। और दूसरी तरफ खुलफाए राशिदीन, असहाबे बदर, असहाबे शजरा, जो इनकी वजह से शहीद हुए, कत्ल हुए, ये लोग इनके साथ खड़े हुए। हम कहते हैं एहतराम अपनी जगह, लेकिन गलत है। ये तो सिंगल साहबी थे ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो डबल साहबी हैं। हजरत याकूब उनके वालिद के भी साहबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी साहबी हैं। आज तक बरादरान यूसुफ की मिसाल दी जाती है। कुरान में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने भाई के साथ क्या किया था। तो ये गीबत होगी। अल्लाह को नहीं पता था तिल का उम्मतुन कद खलत? अल्लाह ने कुरान में इसलिए नाजिल किया ताकि आने वाले लोगों के लिए इबरत हो। हमारे बाप की गलती अल्लाह ने 7 जगह जिक्र कर दी, और सूरतुल अराफ में यहां तक कहा कि हम आदम अलैहिस्सलाम की गलती इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि ए औलाद आदम, देखना तुम्हारे मां बाप को जिस तरह वर्गला दिया था शैतान ने, तुम्हें ना वर्गला दे। उनके कपड़े उतरवा दिए थे शैतान ने, यह भी अल्फाज है। तो क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम तिल का उम्मतुन कद खलत नहीं थे? जी तारीखी बातें, और जनाब कुरान में भी तारीखी लिखी हुई है। तारीखी बातें नहीं हदीस की किताबों में है। कुरान में जो तारीख आई है और बुखारी मुस्लिम में आई हुई है तारीख, वो सिर्फ तारीख नहीं है, वो हदीस है। हदीसों के साथ जिक्र हुई हुई है। ये 2 नंबरियां कर रहे हैं, छोड़ दें। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में जो गदीर खुम की हदीस है, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 अहादीस, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 3 महीने पहले खुतबा दिया, ऑलमोस्ट मक्के से मदीने आते हुए, खुम नामी एक गांव में। अल्फाज ही कंक्लूडिंग है, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये है अल्लाह की रस्सी। जो ये कहते हैं जी वो रस्सी में इतने बल होते हैं, एक बुजुर्गों का बल है, एक फलां का बल है, और ले जाओ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कुरान अल्लाह की रस्सी है। तुहाडी तशरीहां, तुहाडियां तफसीरां तुहाडे मुंह ते। फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। ये जुमला आपने 3 दफा फरमाया, यानी मेरे बाद उनके साथ हुस्न सलूक करना। और इसी हदीस में फिर मौजूद है, ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं यहां अहलुल बैत से मुराद आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास है, क्योंकि ताबीन ने कहा उम्महातुल मोमिनीन, उनका उम्महातुल मोमिनीन भी है, लेकिन यहां वो मुराद नहीं है, वो भी अहलुल बैत है। फिर एक रवायत में मुस्लिम शरीफ में साथ ही आया कि बीवी कैसे अहलुल बैत हो सकती है? ये उस वक्त तक अहलुल बैत है जब तक वो खामद के अकद में हो। जब खामद उसे तलाक दे दे, अगरचे नबी इस्लाम ने किसी बीवी को तलाक नहीं दी, लेकिन ज़ैद इब्न अरकम को उतरना पड़ा इस लेवल पे उस वक्त के नासबियों को जवाब देने के लिए कि असलन अहलुल बैत दूध और खून के रिश्ते के लोग हैं। बीवियां असलन अहलुल बैत नहीं है, वो उस वक्त तक अहलुल बैत हैं जब तक अक्द में हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बीवियां दुनिया और आखिरत में नबी इस्लाम की बीवियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात खोलनी पड़ी। तो नबी इस्लाम कह रहे हैं कि मैं अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, यानी डर जाना। उस जमाने में अहलुल बैत के साथ हुस्न सलूक यह था कि मौला अली का साथ दिया जाता जंग सिफीन में, और करबला में सैयदना हुसैन का। और आज अहलुल बैत के साथ हुस्न सलूक यह है कि आज जो बनु उमैया के खिदमत गुजार हैं उन्हें एक्सपोज किया जाए। उस जमाने में हम होते तो हजरत अली और हुसैन इब्न अली के साथ मिलकर तलवार उठा लेते उनके दुश्मनों पर। आज तुम हमें अपनी जुबानें भी ना खोलने दो, हम तो गदीर खुम पे खड़े हैं। तौहीद अल्लाह के फजल से कुरान वाली बयान हो रही है। गदीर खुम पे कुरान था पहली चीज। हमारी जैसी वाज़े तौहीद लगी लिपटी बातों के बगैर कभी किसी ने नहीं बयान की। अहले हदीस की भी जरूरत नहीं हुई इस किस्म की तौहीद बयान करने की, जीरो टॉलरेंस है। तो गदीर खुम पे सिर्फ कुरान नहीं था, अहलुल बैत भी था, इसलिए हमने अहलुल बैत का दिफा भी पकड़ लिया। हम आधी हदीसें नहीं पकड़ते, पूरी हदीस के ऊपर अमल करते हैं अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा झूठा दिफा वो करते हैं, वो कहते हैं कि जी
صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں. صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جس سے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا، یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار، یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین. جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے، المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے ہیں. لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں. تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا. تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس میں پھر اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے، وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ، اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے. جی بخاری مسلم ہے، سرکار وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو، صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے، یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی، وہ بھی مجبوراً کی تھی، انہوں نے وہ جس طریقے سے کی تھی، انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی، تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے.
یہ لوجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی، ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں، ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا. صحیح بخاری میں موجود ہے، انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا، اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتا چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے، جس میں اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے. یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں، میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا، اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا، جہنم کی طرف بلانے والی، کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں، پچھلے محرم والی، کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا، وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے، ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے. یعنی میٹھا میٹھا ہاپا ہپتے کوڑا کوڑا تھو تھو، اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا، اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا، تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں، آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں. یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے، آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں، تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا، ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دینے نے، بڑے غصے نے، اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا. اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے. یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا. لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا. حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے، صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں، اس کے بعد مشورہ ہوا ہے، یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا. پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی، کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے. بخاری میں موجود ہے یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا، یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ قتل و غارت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ. جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے. یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے. مزار تو شہید نہیں ہوں گے، وہ بنانا ہی حرام تھے. مسلم شریف میں حدیث میں تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے. لہذا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. جھوٹا دفاع نمبر 4، وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو کہتے ہیں یزید تو بخشا بخشا ہے. واہ، بخشا بخشا ہے. پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے. جتنے جھوٹے راوی ہیں
میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے. قانوناً وہ تابعی تھے, ظاہر ہے کلمہ گو تھے. خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے, اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے. مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا. ہاں پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہا نہیں کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے, کہا منافق نہیں ہے. منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے. ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے, ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے. تو خوارج بھی تابعین ہے, لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی. حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً, وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا. لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, اسما بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے, یہ فضیلت ہے, لو سامو. اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا, ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی, اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی, اما عائشہ سے بھی بڑی, اسما کو, دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے, اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ, نہ انہیں سنت کا فہم, نہ انہیں فقہ آتی ہے. صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے, چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے, جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے, انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات, بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں, وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا, یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے, ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث, اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا. تو ابن جوزی غصے میں آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث, اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا, انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے, آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی ہماری نے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے, کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے, حدیث لے لی جائے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے, اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا.
کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگ ہیں. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. ایک دیوبندی عالم ہے، انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا، اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا؟ حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ. حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی اسلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا. جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا. میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے؟ یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. 5واں جھوٹا دفاع. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں. بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. آپ کو پتا ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتا ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کی ہے، یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن متی صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. وہ غلامی کی زندگی انہیں گزارنی پڑی، اس کے بعد جیل کی زندگی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں آپ سمجھ لیں بے تاج بادشاہی بنا دیا. لیکن وہاں پہ بھی اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا. اور یہاں پر بھی نبی علیہ السلام بھی جب آپ کو پتا ہے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہی الفاظ دہرائے جو یوسف علیہ السلام نے دہرائے تھے. لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا. یار یہ اخلاقیات پیغمبروں کے ہی ہوتے ہیں، یہ حوصلہ پیغمبروں کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص انہیں یہ ملکہ دے دیتا ہے، وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پا لیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا نرمی کا رویہ تمام اختیار کے باوجود، یہ نبیوں کا ہی خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین. اچھا، ایران والوں نے یوسف علیہ السلام کی پوری یہ جو بایوگرافی سورہ یوسف میں آئی ہے، اس کے اوپر ایک تفصیلی فلم 45 اقساط کے اوپر بنائی ہے فارسی زبان کے اندر، اور کئی زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے. عربی کے اندر ہو چکی ہے ڈبنگ، اردو زبان کے اندر پیغام والے جو ہیں کراچی کے پروفیشنل ڈبنگ انہوں نے کی ہے،
آپ کو لگتا ہی نہیں یہ اردو میں فلم بنی ہے یا فارسی میں، اتنی پروفیشنل اس کی ڈبنگ ہے. اس میں انہوں نے وہ پورے حالات و واقعات فلمائے ہیں اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا. آپ یوسف علیہ السلام کے جو قید کے سال ہے نا، وہ آپ کو بس وہ اس فلم کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے کاٹی ہے. اور ایک چھوٹے سے بچے نے جو تکلیفیں اپنے بھائیوں سے کاٹی، ایسا بچہ کہ جس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں، وہ ڈرامہ سیریل، انسان کے آنسو نہیں رکتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلمایا. اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی. تو ظاہر ہے اب یہ ایک فلم بن چکی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جو روزانہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں، ان سے یہ ڈرامہ سیریل مس ہو جائے. انہیں ضرور دیکھنی چاہیے. اور توحید جس طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کی ہے، کمال کی توحید بیان کی ہے. چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل جس طریقے سے انہوں نے اسے فلمایا، ایک صحیح ایمان جو ایک مسلمان کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے، وہ انہوں نے واقعی اس کے اندر فلما دیا. میں شروع میں ایک بلو پرنٹ کے طور پر سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی آئی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، مختصر سی. تفصیلی میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ خراب نہ ہو. پھر آپ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس ٹیسٹ کو فیل کریں گے. یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین تھے، جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے. اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے، وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی، یوسف علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا. 10 بیٹے اس ماں سے تھے، 2 یہ تھے، اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا. سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا. لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا، اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا. ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی. اور پھر نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے. تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا، تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے. بہرحال وہ حسد آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی. بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹراڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے. جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے. یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے.
اس تکلیف سے وہ گزرے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئر لیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس میں حملہ آور نہ ہو جائے. انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے. بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا. یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا. وہی ہوا. تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے. لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے. قتل نہ کرو. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے. وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے. اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مل لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا اور یہ اس کی قمیض ہے. عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر. تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب. تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا. ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا. جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے. وہی ہوا. ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے. بہرحال ابھی تو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا. اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس، ان کی تسلی کے لیے. اسی لیے ڈھارس بندی. انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے. اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے. انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا. کہا یہ ہمارا غلام تھا تو بھاگ کے آئے، یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے. یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے. انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے. عبرانی غلام اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، ذہین بہت تھے. تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے. اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں. اور یوں یوسف علیہ السلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سویلائزڈ بھی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت. آج تک آپ یہ اہرام مصر، گیزا کے جو ہے پیرامڈز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے. وہاں پہنچ کے اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے. ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے. اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی. وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں. اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے. دروازے بند کر دیے. قرآن کے الفاظ ہیں برائی کی طرف بلایا. پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا. یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب
کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان، اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی. اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا. تو وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے. ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے. بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے. خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے، اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ، اس فلم کے اندر ایران والوں نے. بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا. وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی. ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے. اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا. تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی. جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے، میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی. اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک سیب دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی. کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی، مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا. یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی، یا کو ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا. ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجیہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی ہو، اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں، تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہو. کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری. اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی، تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے. اور پھر اس کی ڈٹائی ہے، اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں، اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض کہ میں تیرا مجرم بنوں. دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، برائی سے بچے ہیں. ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں. بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے، ٹھیک ہے چلے گئے. آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے، اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. جو وہاں پہ کس پرسی کی حالت تھی بال انہوں نے گزاری، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی. اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں. ان کا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی. اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا. ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں. دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں، تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے. اور وہی ہوا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. اور یوں آلموسٹ
9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا۔ ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا، مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے، کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہے وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہے وہ ہری بالیاں ہیں۔ اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا۔ اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے، سب کے سب عاجز آ گئے۔ تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی، وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا، اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے۔ اور یاد کب آیا؟ دیکھیں 9-10 سال کے بعد اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا۔ تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے۔ بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے، جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی، 7 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کہ ان عورتوں نے اندر کیا۔ پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا، عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں، میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یوں گندم خراب نہیں ہوتی، سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے۔ اب وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی، شام تک بھی پھیل چکی تھی، اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا، کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں۔ اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں، ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ بیٹا سامنے تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں، اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا۔ ظاہر کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا۔ اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے، اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا، کوئی کاٹن لے کے گئے تھے یا اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، وہ واپس کر دی ہے۔ تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے۔ تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا، اس کو تو میں اب الگ نہیں کروں گا۔ ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے، آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں تو اور کیا، گندم کے لیے انبیاء ان کی اولادیں، اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے۔ اب بڑی فاقے آ جائیں گے، کیا کریں؟ ان کا ٹھیک ہے بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں۔ اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے۔ انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے، میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا، جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے، ایکسٹرا آرڈنری، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ۔ تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ، پھر تو معافی ہے، ادروائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ان کا جی ابا جی عہد کرتے ہیں، جی بے فکر ہو جائیں آپ، ایسے ہی ہوگا۔
لے گئے. اب وہاں تو یوسف علیہ السلام نے پلان کیا تھا. جاتے ہی انہوں نے بنیامین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گمشدہ بھائی یوسف ہوں. بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوت ہی ہو چکے تھے. اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے, میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا, کیونکہ بادشاہ کے قانون میں تمہیں روک نہیں سکتا. تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی, یہ ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنیامین کے سامان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا. اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گئی قافلے والوں تم چور ہو. اور یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے. ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا, ان کا جس کے سامان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو. تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا, بنیامین سے سٹارٹ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا. الٹیمیٹلی بنیامین کے سامان میں سے نکلا. تو انہوں نے کہا اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا, اندازہ کریں ہر جگہ وہ ٹھونگ مارتے سن نال نال. تو اچھا یہ پھر ایران والوں نے اس فلم میں کھولا ہے کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ یوسف علیہ السلام سے ان کی پھوپھی بڑی محبت کرتی تھی, وہ لے گئی تھی اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں قیمتی کپڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا, حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا. اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامان سے انہوں نے ریٹریو کیا اور اس کے بدلے میں یعقوب علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا. تو یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا, یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر بھی اپلائی کیا. اور ان کے بھائیوں کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا, حالانکہ اس نے چوری نہیں کی ہوئی تھی, نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا. بہرحال ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا, میں تو ابے سے عہد کر کے آیا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو. تم لوگ جاؤ نا ذرا اور جا کے ابا جی کو ساری صورتحال بتاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلا ہے اور ہم لاکھ قسمیں کھائیں آپ نے ماننا نہیں ہے. تو وہ چلے گئے واپس. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا, ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے, اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلمایا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس آئے انہوں نے کہا ہمارے ابا جی تو پہلے ہی نابینا ہو چکے ہیں, اب یہ دو جدائیاں کیسے برداشت کریں گے, آپ رحم کریں, ہم پہ ترس کھائیں. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئی, تمہیں یاد نہیں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں؟ ان کا ہاں, دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کوئی گرفت نہیں ہے, شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی. کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تکلیف بھی تو کاٹنی پڑتی ہے نا, حسین بننا کوئی سوکھا تو